السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین اور سامعین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے فضائل کے سلسلے میں کچھ دیر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بہت ہی کم وقت میں قرآن کے سیکھنے اور قرآن کے سکھانے والے کے مرتبے کو، ان کی فضیلت کو، ان کے رتبے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سن کر آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ کتنا قرآن کا سیکھنا ضروری ہے۔ نہ سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا کی کاموں میں تو ہم ملوث ہوتے ہیں، ہر کام سیکھتے ہیں، بالکل زبانی وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، ایک بار سکھا دی جائے، بتا دی جائے، ازبر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، بھولنے کے نام نہیں۔ لیکن آج ہماری زندگی اور سماج اور معاشرے کے اندر قرآن کی تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ میں اس بات کے کہنے سے تھوڑا سا بھی جھجک محسوس نہیں کر رہا۔ وہ اپنے معاشرے کے اندر میں خود دیکھ رہا ہوں اور جھانک رہا ہوں، اپنے بچوں کے اندر بھی کہ اس کی اصلاح ضروری ہے۔ کالج کے اندر، اسکولوں کے اندر، عصری طلبہ، عصری علموں کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھانی چاہیے، میں اس کا منکر اور انکار نہیں کرتا ہوں۔ مزید قرآن کا علم اور حدیث کا علم، جس علم کے بارے میں حدیث سے ثابت ہے اور کوئی چارے کار نہیں ہے، اس کا علم بچوں کو دیں، خود سیکھیں اور سکھائیں۔ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں حدیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں۔ میرے ناظرین اور سامعین، وہ حدیث صحیحہ ہے کیا؟ بہت ہی کم وقت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث صحیحہ کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ۔ فرمایا گیا کہ دوسری جگہ فرمائیں گے حدیث کے اندر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، خیرکم من تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہتر بتایا گیا، افضل بتایا گیا، اچھا بتایا گیا۔ قرآن حدیث کے علم میں قرآن کی تعلیم کرنے اور سیکھنے اور سکھلانے والے کو بہتر کہا گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں جو سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ پتہ چلا کہ عصری علم، کالج، ڈگریاں، انجینئر یا اور جو ان کے فنون ہیں، دیگر فنون، ان کے علوم جو ہیں، ان کا ثبوت اس طریقے سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے طرح وارد نہیں ہوا۔ وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، ہونی چاہیے حالات حاضرہ کی بنیاد پر، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ اس کے سلسلے میں اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ آپ پڑھاؤ، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق خود بنو اور بچوں کو بھی بناؤ۔ میرے ناظرین اور سامعین، فرمایا گیا دوسری جگہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرض احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا۔
یہاں تک کہ دو شخص ایک فرض کے سلسلے میں جھگڑا کریں گے، اختلاف کریں گے. کیا فرمایا؟ کہ دو شخص سیکھو اور سکھلاؤ، ان قریب میں اٹھا لیا جاؤں گا، اور یہاں تک کہ دو شخص ایک فرض کے سلسلے میں اختلاف کریں گے، ایک فرض کے حکم کے سلسلے میں اختلاف کریں گے، اور علم کے کم ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کو اس فرض کے بارے میں صحیح بات بتائیں. پتہ چلا کہ اس دور کے اندر قرآن اور مسئلے اور مسائل کا سیکھنا کتنا ضروری ہے. تمام علوم اور فنون کو ہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن قرآن، حدیث، مسئلے مسائل کا علم سے ہم کوسوں دور ہیں. اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، فرض کے احکام نہیں جانتے، نماز کے رکعات نہیں جانتے، وضو کے طریقے نہیں جانتے، نوافل کے طریقے نہیں جانتے، دعاؤں کو پڑھنا نہیں جانتے، نماز میں کیا پڑھے جاتے ہیں اس کا علم نہیں ہے. ہم عمر دراز ہو چکے ہیں، شرم سے پوچھتے نہیں، اور کوئی شخص جاننے والا کوئی ٹوک دیتا ہے، غلطی نکالتا ہے، تو پھر ہم اس پر غصے ہوتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. تو فرض احکام سیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت عمر ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرض احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی ان قریب اٹھا لیا جائے گا. یہاں تک کہ دو شخص فرض کے حکم کے بارے میں اختلاف کریں گے، اور کل علمی کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس شخص کو، یہ دو شخصوں کے مابین اس جھگڑے کو ختم کرے اور اس فرض کے حکم کے بارے میں صحیح باتیں بتا سکے. میرے ناظرین، کتنا ضروری ہے علم کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا، مسئلے مسائل کا سیکھنا. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری باتوں کو نہیں سنتی ہے. اس کی خاص وجہ خاص یہ ہے کہ ہم علم دین سے انہیں محروم کر دیے، اور خود بھی قرآن اور حدیث کے علم سے اور اس کی جانکاری سے، اس کے فرائض سے، اس کے احکام سے، جائز اور ناجائز سے کوسوں دور ہیں. ہمارا معاشرہ اور سماج کے اندر کانٹے اگ گئے ہیں اور پیدا ہو گئے. ہماری زندگی کیسی زندگی ہو جائے؟ ہمارے بچے اور بچیاں کالج کے اندر جاتی ہیں، اور بارہا یہ دیکھا جاتا ہے میرے ناظرین اور سامعین کہ ارتداد والا مسئلہ اخباروں کے اندر، نیوز کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کی بچیاں، اللہ حفاظت فرمائے، گارجین کو توفیق دے کہ وہ اپنی بچیوں کو کنٹرول کرے، ارتداد یعنی مرتد ہو رہے کافی تعداد میں. تو ان تمام چیزوں کی وجہ خاص جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے علم سے مسئلے مسائل کو اور فرض کے احکام کو سیکھنے سے ہم بھی دور رہے، اپنے بچوں کو بھی دور رکھے. ہم نے اپنے معاشرہ اور سماج کو قرآن اور حدیث کے علم سے دور رکھا. یہ نتیجے اور خاردار، کانٹے دار ہمارے معاشرے، خاندان، بچوں کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں جو ہمیں اس دنیا سے لے کے آخرت تک شرمندہ ہونے کا سبب بن رہا ہے. میرے ناظرین، فرمایا گیا کہ طلب العلم فریضۃ کل علی مسلم والمسلمۃ، کہ علم دین کا سیکھنا مرد اور عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ کل علی مسلم ومسلمۃ، کہ علم دین کا سیکھنا مرد اور عورت پر فرض ہے. کہاں تک ہم اتنا کر رہے ہیں؟ وضو کے طریقے معلوم نہیں ہے ہمارے بچوں کو. آج صرف اور صرف موبائل سے ہم لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، اور وہ طرح طرح کی بدعات، خرافات اور رسومات اپنے معاشرے اور سماج کے اندر اس موبائل کے ذریعے پھیلا رہے ہیں. پہلے تو ہم اپنے گھر کے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو صحیح کرنا ہوگا، یقین کو صحیح کرنا ہوگا. اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے بچے اور اپنے بچیوں کو 5 وقتہ نمازی بنانی ہوگی. قرآن کا علم
سکھانا ہوگا، حدیث کا علم سکھانا ہوگا، جائز ناجائز سکھانا ہوگا، اور نماز کے طریقے سکھانے ہوں گے، اور خود بھی موبائل سے دور ہونا ہوگا، ضروریات کے مطابق موبائل کا استعمال نہ کرنا ہوگا۔ جب ہم اس سے پرہیز کریں گے، اجتناب کریں گے، کلی اجتناب کریں گے، ہر طریقے سے پرہیز کریں گے، تو بچے تبھی کر سکتے ہیں۔ پہلے خود موبائل چھوڑیں، پھر بچے چھوڑیں گے۔ فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں، اور فجر کی نماز میں کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اس سے ہمارا گھر، معاشرہ، سماج جو ہے اس سے آفات سماویہ سے بچے گا، آسمانی آفات نہیں آئیں گے۔ پھر انشاءاللہ ہر کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کھل کر مدد شامل حال ہوگی۔ آج ہم پریشان حال ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے ناظرین اور سامعین، ہمارے دکان کے اندر، ہمارے مکان کے اندر، ہمارے کھلیان کے اندر برکت نہیں ہے، خسارے اور گھاٹے کے اندر دن بدن جا رہے ہیں۔ ہمارے اعمال کی سزا ہے میرے ناظرین، ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں، قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو آسان فرما دے گا، اور قرآن کو سیکھیں اور سکھلائیں۔ اس تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے میرے ناظرین کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کا علم، اس حدیث کے روشنی میں جو ہم نے راوی کا نام لیتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں اس کو بیان کی ہیں، یہ کوئی گھر کی پیداوار نہیں ہے۔ اس حدیث کو عملی زندگی بناتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور صحابہ نے بنایا اور تعلیم دی، تو ہماری زندگی مزین ہوگی، آراستہ اور پیراستہ ہوگی، دنیا بھی بنے گا اور آخرت بھی بنے گی، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ذریعہ ہوگا، اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ دکان کے اندر برکت، مکان کے اندر برکت، اولاد جو ہے فرما بردار ہوں گی، نافرمانی ختم ہو جائے گی، تمام چیزیں ہونی چاہیے میرے ناظرین۔ حتی الامکان اس حدیث کی روشنی میں ہم نے اپنے معاشرے اور سماج کو صحیح ڈھنگ سے چلانے کی باتیں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ چلتے چلتے میں بتا دوں کہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل یہ آپ کا چینل ہے، اخلاقی، تہذیبی، معاشرتی، سماجی چینل ہے۔ اگر آپ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ چینل جو مسئلے مسائل اور وظیفے، دینی باتیں آپ تک فٹافٹ بھیجتا رہے، اور آپ بھی اپنے رشتہ داروں تک یہ چیزیں بھیجیں، تاکہ اس بندے ناچیز کے ساتھ آپ بھی ثواب کے برابر کے مستحق ہوں۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔